السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے راز کی رات۔ سنسان سڑک پر سفید رنگ کی گاڑی بہت تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے سڑک پر گاڑیاں نہ کے برابر تھیں اور کچھ یہ روڈ سنسان ہی رہتا تھا۔ وہ بے فکری سے گاڑی چلاتا ایکسیلیٹر پر اپنا دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ کوہنی کھڑکی سے ٹکائے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولے رکھنے کی کوشش جاری تھی۔ گاڑی اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب اچانک سامنے سڑک پر کھڑی ایک ٹیکسی دیکھتے ہی اس نے ایک دم سے بریک پر پیر رکھا، لیکن بریک لگانے کے باوجود گاڑی نہیں رکی۔ وہ گھبرا کر بریک کو بار بار دبانے لگا۔ بریک تو نہیں لگا، لیکن گاڑی جا کر بری طرح ٹیکسی سے جا لگی۔ دھڑام کی آواز نے اس رات کی خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے آخری لمحے بھی گاڑی کا اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی کا رخ بدلنے کی کوشش کی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ اس کی خود کی گاڑی دور جا کر پلٹ گئی تھی اور دروازہ زمین سے لگ گیا تھا، جبکہ وہ ٹیکسی کھائی کی طرف گر رہی تھی اور ایک دم سے بلاسٹ ہو گئی۔ آگ کا گولا کسی لاوے کی طرح اٹھ کر کھائی کی طرف گرا اور اس ماحول میں ایک زوردار چیخ گونجی۔ وہ ہڑبڑا کر بستر سے اٹھ گیا۔ پھر وہی خواب، پھر وہی رات، پھر وہی منظر۔ اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور سانس بے ترتیب چل رہی تھی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور اپنے ساتھ سوتی اینا کو دیکھ کر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بستر سے اٹھ گیا۔ پانی کے چھپکے مار کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ کب تک یوں ہی اس راز کو اپنے اندر دبائے پھرتے رہو گے؟ اینا کو سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اس کا عکس اس سے بات کر رہا تھا۔ میں اینا کو کھونے سے ڈرتا ہوں۔ اگر اسے یہ راز پتہ چل گیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کے ہونٹوں نے دھیرے سے حرکت کی۔ لیکن یہ مت بھولو کہ سچ کبھی نہیں چھپتا اور جھوٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک سچ کو چھپانے کے لیے تم نے جھوٹ کا جو پہاڑ کھڑا کیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن گر کر تمہیں تباہ کر دے گا۔ اپنے عکس سے اسے یہ آواز ہر بار آتی تھی۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتا اور ایک ایسے موڑ پر کھڑا تھا جہاں دونوں راستے کانٹوں سے بھرے تھے۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چن نہیں پا رہا تھا۔ راحیل! باہر سے اسے اینا کی آواز آئی۔ یقیناً وہ جاگ چکی تھی۔ وہ ٹال کھینچ کر چہرے کو صاف کرتے ہوئے باہر نکلا۔ راحیل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اینا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر اسے فکر ہو رہی تھی۔ ہاں، راحیل نے مختصر سا جواب دیا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے کوئی بات تمہیں ستا رہی ہو؟ بار بار کچھ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہو، اکثر رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہو۔ کوئی بات ہے تو بتاؤ نا راحیل۔ اینا اس کی جانب پوری طرح سے رخ کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، راحیل نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ میں جانتی ہوں تم اسی لیے پریشان ہو نا کیونکہ تمہاری نوکری چلی گئی ہے۔ تم نے اپنے بابا کا قرض بھی چکانا ہے، اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے، لیکن میری وجہ سے۔ وہ اداسی سے بولی۔ اینا راحیل نے اسے ٹوکا اور وہ ہر غلطی کے ذمہ دار خود کو بنا دیتی تھی۔ میں جانتی ہوں راحیل، تم خود سے کچھ نہیں کہو گے، لیکن سچ تو یہی ہے نا؟ وہ کب چپ رہنے والی تھی؟ تمہاری نوکری میری وجہ سے ہی تو گئی ہے۔ میری وجہ سے تم نے اپنے دوست سے بھی 10,000 روپے لے لیے، اوپر سے میرا اور اس گھر کا بوجھ بھی سارا تم پر آ گیا ہے۔ اینا یار بس کرو۔ نہیں راحیل، مجھے بہت برا لگتا ہے، غصہ آتا ہے خود پر، اور جب تمہیں پریشان دیکھتی ہوں تو اور زیادہ گلٹ محسوس ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی۔ اس کے الفاظ اندر ہی رہ گئے کیونکہ راحیل جانتا تھا اسے کچھ بھی کہہ لیں، کتنا منع کر لیں، وہ خاموش نہیں ہونے والی۔ اسی لیے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹوں سے تالا لگا دیا۔ اس کی سانس درمیان میں اٹک گئی تھی، اسی لیے آنکھیں پھیلائے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ راحیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے اینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور پوری شدت سے اس کے ہونٹوں کی نرمی کو محسوس کرنے لگا۔
آج پہلی دفعہ اس نے اس دوری کو ختم کیا تھا. آج پہلی دفعہ وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا. آج پہلی دفعہ اس نے یہ جرأت کی تھی. آج پہلی دفعہ اس نے اینا کے دل میں آتے فضول خیالوں کو ختم کیا تھا. آج پہلی دفعہ اس نے اپنے جذبات ظاہر کیے تھے. آج پہلی دفعہ اس نے خود کو نہیں روکا تھا یا رک نہیں پایا تھا. جب اس نے اینا کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تو اینا نے سانس اندر لیتے ہوئے اسے دیکھا، لیکن اس کی نظروں میں آج کچھ ایسا تھا جو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے فوراً نظر جھکا لی. راحیل کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بیڈ پر چت لیٹ گیا. اینا تو اسے اجازت دے چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اب تک اس فاصلے کو قائم رکھا تھا. لیکن آج غیر ارادی طور پر اس نے جو کیا اس کے لیے اینا بھی شاید تیار نہیں تھی. کمرے کی خاموشی میں اس کی سانسوں کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو؟ اس نے اینا کی جانب چہرہ کر کے پوچھا. اینا نے اس کی جانب دیکھا. کبھی نہیں. دھیرے سے جواب دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو؟ وہ اس کے چہرے کو جانچتے ہوئے بولا. تب بھی نہیں. اینا نے بنا سوچے سمجھے جواب دیا. اب راحیل سے خاص تو اس کے لیے کوئی تھا ہی نہیں. وہ تو اس کے دل و دماغ پر راج کرنے لگا تھا. اینا اس کی محبت میں اپنے آپ کو بھول چکی تھی. اس پر خود سے زیادہ یقین کرنے لگی تھی. لیکن بہت جلد اس کا یقین ٹوٹنے والا تھا. راحیل نے کروٹ بدل کر رخ پوری طرح اس کی جانب کیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور جھک کر وہاں اپنے ہونٹ رکھے. اینا نے آنکھیں بند کر کے اس کی محبت بھرے لمس کو محسوس کیا. راحیل کی گہری سانس کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولیں. اس کی آنکھوں میں ایک جھجک سی تھی جو اکثر اینا اپنے قریب آنے پر محسوس کرتی تھی. جب تک ان کے رشتے میں دوری تھی تب تک تو اینا کو اس جھجک کی سمجھ آتی تھی، لیکن اب وہ کیوں خود کو اس کے قریب آنے سے روکتا تھا یہ اینا سمجھ نہیں پا رہی تھی. اس کے دل میں ہزاروں وسوسے تھے. ہزار سوال خود سے کر کے خود کو جواب دینے کی کوشش کرتی، لیکن اس سوال کا جواب نہیں ملتا. ایک بات کا تو اس کو یقین تھا کہ راحیل اس سے بہت محبت کرتا ہے. وہ کیا سوچ رہی ہے، لیکن چاہ کر بھی اسے کچھ بتا نہیں سکتا تھا. اس نے یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے لبوں سے دوری مٹا کر انہیں ہونٹوں میں لیا اور اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں اتارنے لگا. وہ اس کے وجود پر اس طرح قابض ہو چکا تھا کہ اینا اس کی دھڑکنوں کو بھی بہت آسانی سے محسوس کر سکتی تھی. اور جب اسے اپنے کندھے سے شرٹ ہٹتی محسوس ہوئی تو اس نے تکیے کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا. وہ جو ہر بار سوچ کر پریشان ہوا کرتی تھی کہ آخر وہ کیوں اس سے دور رہتا ہے، آج اس کی قربت اور اس کی شدت سے گھبرا کر اس کی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن آج راحیل نے جب اپنے ڈر کو درمیان میں نہیں آنے دیا تو اینا کی مزاحمتیں کیا اسے روک پاتی. وہ تو بس مدہوش سا ہو کر اپنے ہونٹوں سے اس کے وجود پر محبت کی مہریں لگانے میں مصروف تھا. وہ اینا کی جانب بیک کیے لیٹا تھا اور اینا کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا. اس میں اینا کی معصوم آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. وہ کیسے اس لڑکی کے معصوم دل کے ساتھ کھیل رہا تھا، اسے بنا اپنی حقیقت بتائے ایک جھوٹ کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھا رہا تھا. لیکن اسے کمزور بھی تو اینا کی محبت نہیں بنایا تھا. اسے کھونے کا ڈر راحیل کو حقیقت بتانے سے روک رہا تھا. اس کی آنکھوں میں نفرت وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اتنا تو اسے یقین تھا حقیقت جاننے کے بعد وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی. پھر وہ کیسے اسے بتاتا کہ وہ اس کا گنہگار ہے؟ اینا اس کے ٹیٹو کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی. اس کی بیک پر شولڈر کے بالکل نیچے ایک بڑا سا ٹیٹو بنا ہوا تھا اور عجیب سی ڈیزائن تھی جس میں ایک انگریزی کا حرف چھپا ہوا تھا، ایس. دور سے شاید وہ سمجھ نہ آئے لیکن پاس سے دیکھنے پر صاف نظر آ جاتا تھا. وہ اس ٹیٹو کو بہت پہلے بھی دیکھ چکی تھی اور راحیل سے پوچھ بھی چکی تھی، لیکن وہ ہر بار بات کو گھما دیتا تھا اور اینا کبھی سمجھ نہیں پائی، کیوں نہ جان پائی کہ وہ کس کا نام تھا جو اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتا تھا. کیا تم اس لڑکی سے بہت محبت کرتے ہو؟ اس نے ایک دن راحیل سے پوچھا تھا. کس لڑکی سے؟ راحیل اس کے اچانک سوال پر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا. وہی ایس والی جس کا ٹیٹو تم نے اپنی بیک پر بنایا ہے. اینا کے لہجے میں
جو الجھن تھی اس نے راحیل کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ تم جل رہی ہو اینا؟ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ بالکل نہیں، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ اینا نے لاپرواہی دکھاتے ہوئے پوچھا تو وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ یہ کسی لڑکی کا نام نہیں ہے، ٹینشن مت لو۔ اسے نظریں چرا کر بولتا وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ تو پھر یہ ایس کیوں بنایا ہے؟ تمہارا نام تو آر سے شروع ہوتا ہے۔ اینا کے انداز نے اسے پھر مسکرانے پر مجبور کیا۔ وہ کیا ہے نا، میں بیچارہ ان پڑھ گنوار 5ویں پاس، مجھے کیا پتا تھا میرا نام آر سے شروع ہوتا ہے یا ایسے، اسی لیے جو دل میں آیا بنوا لیا۔ مجھے پتا نہیں تھا میری بیوی پڑھی لکھی ہوگی اور اس بات کو لے کر روز مجھ پر شک کرے گی، ورنہ کسی پڑھے لکھے 17ویں پاس انسان کی صلاح لے لیتا۔ راحیل نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا کر اسے بہلا دیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سچ نہیں ہے۔ راحیل اتنا بھی جاہل نہیں تھا، وہ 5ویں پاس ضرور ہے لیکن آر ایس کے فرق نہ سمجھے، اتنا بیوقوف نہیں۔ غیر ارادی طور پر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ٹیٹو کو دھیرے سے چھوا تو راحیل نے اس کی حرکت پر اسے دیکھا اور اس کی جانب پلٹ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیوں دھیان دیتی ہو اس پر؟ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ یہاں دیکھو، یہاں تمہارا نام ہے۔ اس کی آنکھیں تو ہر بار محبت جھلکاتی تھیں، لیکن اس وقت تو شاید وہ آنکھوں سے جان لے سکتا تھا۔ اور یہ ٹیٹو یہ تم نے اپنی گرل فرینڈ کے کہنے پر بنوایا ہے؟ وہ خفگی سے بولی اور اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کے سینے سے ہٹا لیا۔ اتنی خاص تھی وہ تمہارے لیے؟ اس وقت وہ چاہ کے بھی اس کے انداز پر مسکرا نہ سکا، اسے قریب کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری جگہ کبھی کوئی تھا نہ ہوگا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، ہے نا؟ اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اینا نے خود کو آزاد کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب بھی ناراضگی سے بولی تو راحیل نے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سب کچھ جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن میری محبت جھوٹی نہیں ہے۔ اینا، تمہاری محبت میں خود کو بھی بھول چکا ہوں کہ میں کون ہوں۔ یہاں آ کر اینا ہار گئی، جیسے ہر بار ہار جاتی تھی۔ اس کی محبت کے آگے اپنا ہر شک بھول جاتی تھی۔ راحیل نے اس کا چہرہ قریب کر کے اس کے لبوں پر لب رکھ دیے۔ اب تک تو صرف لفظوں سے ہی وہ محبت کا اظہار کرتا تھا، لیکن آج اس نے اپنے انداز سے بھی ظاہر کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی میری محبت پر شک ہو تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھنا کہ اسے سب سے زیادہ کون چاہتا ہے، تمہیں جواب مل جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر دی۔ اینا نے آنکھیں بند کی تو ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہوا۔ اتنی خاص تو وہ کبھی نہیں تھی جتنی راحیل نے اسے بنا دیا تھا۔ اپنی قسمت کے اس بدلاؤ پر اس کا دل بھر آیا تھا۔ راحیل کی محبت نے اینا کو اپنے آپ پر رشک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ راحیل کی قربت میں خود کو بہت انمول محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر جلدی سے اٹھ گیا۔ اتنی دیر ہو گئی، اینا نے جگایا کیوں نہیں مجھے؟